السلام علیکم ناظرین، ہونٹوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے ٹماٹر اور کھیرے کا رس ہونٹوں پر لگائیں۔ کچھ دنوں میں خاطر خواہ نتائج حاصل ہو جائیں گے۔ گھر میں چونٹیاں بہت زیادہ آتی ہوں تو ایک ٹب میں پانی کے ساتھ تھوڑا سا مٹی کا تیل ملا کر اس پانی سے گھر کا پوچھا لگائیں۔ اگر کارپیٹ بچھا ہو تو اس کے کنارے پر پوچھا لگا دیں۔ 2 سے 3 بار یہ عمل کرنے سے چونٹیاں دوبارہ نہیں آئیں گی۔ کنگھیوں کی صفائی کے لیے گرم پانی میں تھوڑا سا واشنگ پاؤڈر اور صابن ڈال دیں اور 20 منٹ کے لیے کنگھے اس میں بھگو دیں، پھر برش سے اچھی طرح صاف کر لیں اور گرم پانی سے دھو لیں۔ کنگھے نئے جیسے ہو جائیں گے۔ اگر گوشت پکاتے یا بھونتے وقت جل جائے تو اس میں آدھی پیالی دودھ ڈال دینے سے جلے گوشت کی بو نہیں آتی۔ کھانا پکاتے وقت اکثر خواتین کا ہاتھ جل جاتا ہے، اس کے لیے شہد آدھی پیالی، ہلدی اور گھی 1 چمچ لے کر انہیں مکس کر کے فریج میں رکھ دیں۔ جب بھی ضرورت پیش آئے اسے متاثرہ حصے پر لگائیں، نہ جلن ہوگی اور نہ ہی چھالے پڑیں گے۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ جائے تو فوراً کاٹنے کی جگہ پر نمک کا لیپ کر دیں، اس سے درد میں کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ گھر میں اگر کسی جگہ پر چونٹیاں ہوں تو اس کو بھگانے کے لیے متعلقہ جگہ پر نمک چھڑک دیں۔ انڈوں کو ابالنے کے وقت پانی میں 1 بڑا چمچ نمک شامل کر دیں تو انڈے چٹکنے سے محفوظ رہیں گے اور ابالنے کے بعد چھلکا بآسانی اتر جائے گا۔ پالک کو نمک ملے پانی سے دھوئیں، اس سے پالک مکمل طور پر صاف ہو جائے گی کیونکہ نمک کے ساتھ ساتھ مٹی بھی آسانی سے پانی کے ساتھ بہہ جائے گی۔ 1 چمچ نمک اور 1 چمچ کھانے کے سوڈے کو 1 کپ پانی میں شامل کر دیں اور اس سے غرارے کریں۔ استری کی سطح کو صاف کرنے کے لیے استری کو گرم کریں اور ایک کاغذ پر نمک چھڑک لیں۔ اب گرم کی ہوئی استری کو اس کاغذ پر پھیریں۔ استری کی سطح مکمل صاف شفاف ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ باورچی خانے کے ریک اور الماریوں پر عموماً اخبار یا خاکی کاغذ بچھا دیا جاتا ہے، یہ دونوں جلدی میلے اور شکن آلود ہو جاتے ہیں۔ اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بازار سے پھولدار پلاسٹک لا کر ریک کے سائز کا کاٹ لیں اور انہیں بچھا دیں۔ یہ کاغذ کی نسبت بہت زیادہ دیر پاس ثابت ہوں گے، ان میں شکنیں بھی نہیں پڑیں گی۔ دیگر ان کو واشنگ پاؤڈر یا صابن سے دھویا بھی جا سکتا ہے۔ پلاسٹک کے بجائے کاغذ وغیرہ بچھانے سے کاکروچ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہرحال باورچی خانے کے حوالے سے نقصان دہ ہیں۔ چکنائی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ عموماً لوگ سالن کو چٹپٹا اور مزیدار بنانے کے لیے زیادہ مرچیں اور گرم مسالے کی مقدار میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس سے سالن تو مزے کا اور چٹپٹا بن جاتا ہے لیکن زیادہ مرچیں اور گرم مسالہ پیٹ کی بیماریوں، جلن اور بد ہضمی کے مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ چکنائی موٹاپے سمیت بیشتر بیماریوں کا سبب بنتی ہے، اس لیے چکنائی سے بچنا چاہیے۔ خالص دیسی گھی کا پراٹھا بنانے کے بجائے روٹی پر ڈال کر جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، اس طرح گھی توے پر ضائع نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی پراٹھوں کا زیادہ استعمال معدے کی خرابی کا سبب بنتا ہے، اس لیے پراٹھوں سے زیادہ تر پرہیز ہی کریں۔ ناظرین، ایسی مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔